اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی سورت 3 بار پڑھ لو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت انشاءاللہ پیسے کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک سورت سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت، انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی دوستو اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام انشاءاللہ العزیز سنور جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، انہیں کامیابی نہیں ملتی، وہ مایوس ہو چکے ہیں، ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مایوسی بھی ختم کر دے گا اور ایسا معجزہ فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اس صورت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی انشاءاللہ تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو میرے بھائیوں اور بہنوں پورا کر دے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھ دیں تاکہ ثواب ہو۔ دوستو، یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس سورت کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کسی چیز سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے اللہ کی عطا سے خود بخود مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ ناظرین، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے لوگو، عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں روک سکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ جتنے پیسوں کی، جتنے رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ عمل کا جو طریقہ ہے وہ نوٹ فرما لیجئے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کا آزمایا ہوا ہے۔ یہ عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو ویڈیو پوری دیکھ کر طریقہ کار ضرور سمجھ لیجئے گا۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، ہر وظیفے کی کچھ خاص احتیاطیں ہوتی ہیں۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔
اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے بار محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ناظرین، آپ یہ عمل لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں، دولت، پریشانی اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھیں، یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت بھی ہوگی۔ عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس بات پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے اور آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، آپ کوئی سا بھی مختصر درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد قرآن پاک کی سورت کو، سورۃ الکوثر جسے کہتے ہیں، اس سورت کو آپ نے کب اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جان لیجئے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد ضرور آسانی دیکھے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 7 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور ناظرین، جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کے جو مقصد، جو مشکلات بنی ہوئی ہیں، آپ کی جو حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے، جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے کہ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کا مطلب تم جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے اس کی 100 دانوں کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، آپ کو اپنی کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا جان کر کیا۔ یا اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا کرے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ ہدایت عطا فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور کریں گے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے، تو آپ بھی دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اس لیے ناظرین، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ میں نے اس عمل کو بڑے ہی اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی دوسری بار دیکھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں جزاک اللہ ضرور لکھ دیجیے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔